یہ انذار خصوصیت کے ساتھ آخرت کے حوالے سے، یہ انذار خصوصیت کے ساتھ آخرت کے حوالے سے کہ آخرت میں جو اس کے نتائج سامنے آنے تھے ان کے بارے میں بتایا جائے. یعنی دنیا میں تو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اس کے فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس کے نقصانات حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی آج بھی جو معاشرے میں جو نظام قائم ہے، جو باطل کا نظام ہے، اس نظام میں یقیناً کچھ لوگوں کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں اور کچھ بہت سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. تو بہت سے لوگوں کے لیے تو یہ دعوت موجود ہے اس اعتبار سے کہ ہاں ان کا نقصان ہو رہا ہے، لہٰذا ان کے نقصان کو فائدے سے بدلنے کے لیے یہ کوئی پیغام انہیں دیا جائے. لیکن جن کا فائدہ ہے اس کے اندر، جن کی چودراہٹ ہے اس کے اندر، جن کا نظام چل رہا ہے، جو سردار ہیں، ان کے لیے تو اس میں پیغام کوئی نہیں. دنیا میں تو ان کے لیے خوبی خوبیاں اس کی بنیاد پر اور ساری ان کی کئی چودراہٹ، ان کی مرادیں قائم ہے اس کے اوپر. لیکن ایک چیز دونوں کے لیے مشترکہ اور وہ آخرت کا انجام بد ہے. یعنی کہ اس نظام کو چلانے والے، اس کو برداشت کرنے والے، اس کو قبول کرنے والے، اس کی حمایت کرنے والے سب اس کے اندر شریک ہیں کہ جو آخرت میں اس کا نتیجہ سامنے آنے والا ہے. تو آخرت کے حوالے سے انذار کی بات ہے، آخرت کے حوالے سے لوگوں کو متوجہ کیا جائے. دنیا میں جو نتائج آتے ہیں وہ تو عام طور پر لوگ اس کو جانتے ہی ہیں، عام طور پر اس سے لوگ واقف ہوتے ہی ہیں. آخرت کی بنیاد پر دنیا کی بات بھی ہوتی ہے لیکن وہ ضمناً ہوتی ہے. اصل چیز کیا ہے؟ آخرت کی بنیاد پر انذار ہونا چاہیے کہ آخرت میں اس کا کیا نتیجہ تمہارے سامنے آنے والا ہے. دنیا تو تمہاری جیسے گزر رہی ہے لیکن آخرت جو برباد ہو جانے والی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انذار کی بنیاد جو ہے وہ آخرت پر رکھی ہے. یعنی ہمیں ابتدائی جتنی صورتیں ملیں گی ان سب میں آخرت کا تذکرہ ہوگا، ان میں اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہوگی، اس کا احساس دلایا جا رہا ہوگا. اور ہمیں بھی اس کام کو اس کے انداز سے کرنا چاہیے. یعنی اگر ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے پہلوں کے اندر، اپنے گرد و پیش میں لوگوں کو اس اعتبار سے بتائیں، مسئلہ ہمارا نہیں ہے، مسئلہ فرد کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے جن کے پاس پہنچا جا رہا ہے کہ ان کی عاقبت کو برباد ہونے سے بچایا جائے. اور جو آدمی جس انداز سے چیزوں کو دیکھ رہا ہو، یعنی جب ہم اس پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، ہم جانتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ بالکل درست ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات برحق ہیں، تو اس روش کا نتیجہ آج کی صورت میں سامنے آنے والا ہے. تو اب اس صورتحال میں کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ یقینی طور پر جن سے ہمدردی ہے، جن سے خیر خواہی ہے، جن سے تعلق ہے، تو انسان چاہتا ہے کہ انہیں بچا لے، یعنی انہیں آگ سے بچا لے. ایسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ یہ آگ پر ٹوٹے پڑے ہیں پروانوں کی طرح، اور میں کمر سے پکڑ کر یہ آگ سے بچانا چاہتا. آخرت کی آگ، اس آگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو انذار کی اس کیفیت کو آخرت کے حوالے سے سامنے رکھا جائے. یہ ابا کی مرضی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شوہر کی مرضی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بنیادی طور پر اللہ کی مرضی کا مسئلہ ہے. اس سے اسے ناراض کرنے، اسے راضی کرنے کی بات ہے. تو انذار میں یہ کیفیت سامنے ہونی چاہیے. آج یہ مسئلہ بھی درپیش ہے کہ یہ غلط فہمی بھی ایک جگہ پیدا ہو گئی ہے ایک مذہبی حوالے سے کہ انذار کی بات نہ کی جائے، صرف تبشیر کی بات کی جائے، لوگوں کو خوشخبریاں سنائی جائیں. اور یہ کام، یہ جو انذار کا ہے، یہ جو انہیں خبردار کرنے والا معاملہ ہے، یہ جو انہیں ڈرانے والا معاملہ ہے، اسے چھوڑ دیا جائے. لوگ خوشخبریاں سن کر آئیں گے تو بات بن جائے گی، لیکن یہ کام ادھورا ہوگا، یہ کام مکمل نہیں ہو سکتا. یہ کام تو جبھی مکمل ہوگا جب نذیر اور بشیر دونوں حالوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. اور اس میں یہ پہلو اولیت رکھتا ہے جو انذار کا ہمارے سامنے اس آیت کے اندر آ گیا. اور پھر یہ بتایا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، اس کی کبریائی کا آوازہ بلند کیجئے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور آپ کے تعلق سے پھر پوری امت سے یہ بات ہو رہی ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اب اس رب کا فکبر یعنی انذار کے پہلو کو اگر ہم یہاں سامنے رکھیں تو انذار کس حوالے سے ہے؟ اسی حوالے سے کہ اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں جتنی بڑائیاں لوگوں نے قائم کر لی ہیں، یہ جنہیں قبول کر لیا ہے یا جو خود اختیار کر لی ہیں، ان سب کے انجام بد سے ڈرایا جائے. یعنی بنیادی طور پر معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ کسی کی بڑائی قبول کر لینے سے ہوتا ہے، چاہے وہ آدمی کے اپنے نفس کی بڑائی کیوں نہ ہو، خواہشات کی بڑائی کیوں نہ ہو. یعنی اگر وہ خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو گویا اس نے اپنی خواہشات کو بڑا بنا لیا، انہیں الہ بنا لیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں بدترین معبود جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ انسانی نفس ہے، خواہشات ہیں جن کی پوجا انسان کر رہا ہوتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے. یعنی وہی اطاعت، مستقل بالذات اطاعت جس کی قیدا وہی معبود ہے.
تو اس اعتبار سے جس کی چاہے وہ بڑائی کسی بھی صورت میں آدمی کہے اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہتا ہے یا کسی اور کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتا ہے یا معاشرے کسی اور پر کوئی بھی طاغوت کی شکل میں جو اللہ کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا مدعی ہو، یعنی اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت کرانا چاہتا ہو، اپنا نظام چلانا چاہتا ہو، وہی کبریائی کا مدعی ہے۔ لہذا دنیا میں کسی کی کبریائی گوارا نہیں کی جا سکتی، یہی کرنے کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کر دیجئے، اپنی کبریائی جو ہے وہ بلند کر دیجئے۔ اور تکبیر اسی کا نام ہے، اسی سے تکبیر ہے۔ تکبیر کیا ہے؟ یعنی اسلام کے شعائر میں سب سے پہلی بات، یعنی کتنا اس کا استعمال ہے۔ اذان ہے تو تکبیر ہے، نماز ہے تو تکبیر ہے، اس کے اندر نماز کے دوران بھی چیزیں ہیں، تکبیر ہے، جہاد ہے تو تکبیر، ہر جگہ تکبیر کا، یعنی اللہ ہی کی بڑائی کا اعلان، اللہ ہی بڑا ہے۔ تو اس اعتبار سے آدمی یہ دیکھے کہ جو اس پیغام کو لے کر کھڑا ہوا ہے، جو اس پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، کیا اس کی اپنی زندگی میں بھی اللہ بڑا ہے؟ یعنی ایک حوالہ اس کا یہ بھی موجود ہے۔ یعنی اس اعتبار سے بھی انسان یہ دیکھے کہ جو اس کبریائی کا آوازہ بلند کرنے کے لیے میدان عمل میں اترا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھے، یہ بات ہمارے سامنے کہ سوائے ایک اللہ کی بندگی کے کوئی اور چیز تو موجود نہیں ہے۔ وہاں اس کا اعلان کر دیا گیا، کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی مفاہمت نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، صاف کہہ دیا گیا، نہ تم ان کی بندگی کرنے والے ہو جن کی بندگی میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی بندگی کرنے والا ہوں جن کی تم کرتے ہو۔ کوئی مصالحت نہیں ہے، کوئی مفاہمت اس معاملے میں نہیں ہے۔ اللہ کی کبریائی پورے طور پر اس انسان کی زندگی میں، اس جماعت کی زندگی میں قائم ہونی چاہیے جو اللہ کی کبریائی کی بات کرنے کے لیے میدان عمل میں موجود ہے، جو لوگوں کے سامنے یہ پیغام لے کر آیا۔ تو اس اعتبار سے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، اپنے رب کی کبریائی بلند کیجئے۔ یہ کام ہے جو اس کے سپرد ہے، اور اسی کام کو کرنے کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں موجود ہیں، اور یہی لڑائی ہے اور یہی بنیاد ہے جس پر وہ معاشرہ تقسیم ہو گیا ہے، ساری صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اسی میں ایک پہلو یہ بھی موجود ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک کے گڑھ میں، یعنی جہاں پر ظاہر ہے کہ مکے کے متولی بنے ہوئے تھے، 360 بت رکھ کے پوج رہے تھے اور سارا نظام ایک اس پر قائم تھا، اس کے اندر ایک بات، یعنی اس سب کی نفی کرتے ہوئے ایک اللہ کی کبریائی کی بات کر رہے تھے۔ کتنا بڑا چیلنج تھا اور کتنا بڑا مقابلہ تھا جو ایک تنہا فرد کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ تو ایک تنہا فرد کے حوالے کرتے ہوئے اسی کے لیے اس میں ایک تسکین کا پہلو بھی یہ موجود تھا کہ رب تو تمہارا ہی بڑا ہے، جو بڑا ہے وہ تو تمہارے ساتھ ہے، جس کی بڑائی کی تم بات کرنے چلے ہو، جو کام تم کرنے اٹھے ہو، وہ واقعتاً حقیقتاً بڑا ہے۔ باقی سب لوگ جو ہے یہ تو باطل نہیں، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو بناوٹ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا، یعنی جو بڑا تھا وہی بڑا ہو کر رہا اور جو بڑا نہیں تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے یہ تسکین کا پہلو بھی اس کے اندر موجود ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، وہی بڑا ہے۔ یعنی اطمینان کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ یہ بات تو ہمارے سامنے ابتدائی 3 آیات میں، یعنی بلے کہیے کہ 2 آیات کے اندر وہ سامنے آ گئی جو اس موقع پر پہلے مرحلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی کام کرنے کے حوالے سے ہدایات دی گئی۔ لیکن اس ابتدائی حوالے کے اندر بھی وہ سارا معاملہ موجود ہے، یعنی اس اجمال کے اندر وہ ساری تفصیل موجود ہے جو باقی پوری 23 سال کے اندر سامنے آتی ہے۔ یعنی سارا معاملہ کیا ہے؟ یہی رب کی کبریائی کو تسلیم کرنے کے بعد پھر اس کے مظاہر ہیں کہ اللہ کی مرضی کیسے نافذ کی جائے، کیسے قائم کی جائے، اسے بڑا مانا ہے تو پھر کیسے اس کی بڑائی کی بات ہونی چاہیے، اور پھر اس کی مرضی کے خلاف جو کچھ ہے اس پر انذار کی جو بات ہے وہ سب بھی اسی پہلو سے ہے۔ تو گویا اس کے اندر ایک خلاصہ کوزے کے اندر سمندر کو بند کر کے پہلے مرحلے میں دعوت کے پہلے جملے کے اندر ہی پیش کر دیا گیا، اور اسی کے ساتھ